بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا۔ خیبر کا شہر مدینہ منورہ سے شمال کی جانب کم و بیش 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں یہودیوں کے کئی قلعے تھے۔ ان میں ایک قلعے کا نام نائم تھا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران میں ایک حبشی غلام اسلم نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اسلام کیسے قبول کیا؟ آئیے یہ دلچسپ واقعہ پڑھتے ہیں۔ اس کے یہودی مالک کا نام عامر تھا۔ یہ اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اسلم نے اہل خیبر کو جنگ کی تیاری کرتے دیکھا تو پوچھا، یہ آپ کس کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہودی کہنے لگے کہ ہم اس شخص سے جنگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو نبی خیال کرتا ہے۔ اسلم نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیا۔ وہ حق کا متلاشی تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ کیوں نہ اس شخصیت سے ملے جو اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا تو یہ حبشی غلام اپنی بکریاں ہانکتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ میں حاضر ہو گیا۔ آپ سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی تواضع کو دیکھیے کہ آپ نے ایک عام سے حبشی غلام کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس نے ملاقات کے دوران میں آپ سے پوچھا، آپ کیا کہتے اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی محبت سے اس سے فرمایا، میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور یہ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو۔ غلام نے پوچھا، اگر میں اللہ پر ایمان لے آؤں اور یہی گواہی دینے لگوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں اسلام پر موت آئی تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اسلم کہنے لگا، میں ایک سیاہ فام قبیح چہرے والا عام سا انسان ہوں۔ میرے جسم سے ناگوار بو آتی ہے۔ میرے پاس کوئی مال و دولت بھی نہیں۔ اگر میں ان لوگوں کے ساتھ لڑتا ہوا قتل ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اگر تمہیں اس عقیدے پر موت آ جائے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ حبشی غلام وہیں مسلمان ہو گیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اسلم نے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں، کلمہ پڑھ لوں اور میری موت ایمان پر ہو تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اسلم کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، ان کے بارے میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ ناظرین، امانت اور دیانت داری اس کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت جنگ میں ہیں۔ ان بکریوں پر اگر چاہتے تو قبضہ کر لیتے، کون پوچھ سکتا تھا؟ مگر یہ بھی مکارم اخلاق میں سے ہے کہ آپ نے اس حبشی چرواہے سے فرمایا کہ ان بکریوں کو فوجی کیمپ سے باہر نکالو، پھر انہیں ہانک دو، انہیں کنکریاں مارو، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے یہ امانت ادا کرے گا۔ اسلم اسی وقت کھڑا ہوا، زمین سے کنکریاں لیں اور انہیں بکریوں کی طرف پھینکتے ہوئے کہنے لگا، اپنے مالک کی طرف واپس چلی جاؤ، اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ وہ بکریاں اکٹھی ہو کر چل پڑیں اور تھوڑی دیر میں قلعہ میں داخل ہو گئیں۔ جب چرواہے کے بغیر بکریاں یہودی مالک کے پاس پہنچیں تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے غلام نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس دوران میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو واعظ فرمایا، انہیں جہاد کی رغبت دلائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قلعہ نائم کے یہودیوں سے لڑنے کے لیے جھنڈا اٹھا کر نکلے تو یہی حبشی اسلم بھی ان کے پیچھے پیچھے یہود سے لڑنے کے لیے چلا گیا۔ دشمن کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس دوران میں وہ شہید ہو گیا۔ اسلم کی میت کو اٹھا کر پیچھے لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی۔ ناظرین، اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ کا اعلیٰ اخلاق کہ آپ اس کی میت کے پاس تشریف لائے۔ اسے دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرما رہے ہیں،
اس غلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اسے خیبر کی طرف لایا۔ میں نے اس کے سر کے پاس 2 خوبصورت آنکھوں والی حوریں دیکھی ہیں، حالانکہ اس نے ابھی تک اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا۔ ناظرین کرام، اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ ایسے کون سے صحابی ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور وہ جنت کے مستحق ہو گئے، تو ان میں سے یہی حبشی غلام اسلم بھی شامل ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ میرا چہرہ بدصورت ہے، میرے جسم سے بو آتی ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ناش کے قریب کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں، تیرے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا دیا ہے، تیری بو کو پاکیزہ بنا دیا، تیرے مال کو زیادہ کر دیا ہے۔ پھر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے اس کی 2 بیویوں کو دیکھا ہے جو خوبصورت آنکھوں والی جنت کی حوریں ہیں۔ سبحان اللہ۔